صرف اللہ، عزت دین والا صرف اللہ، ذلت دے فیصلے کرن والا صرف اللہ، موت دا مالک اللہ، حیات دا مالک اللہ۔ او اللہ پہ یقین رکھ دیں کہ اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مسجود نہیں ہے، ساری کائنات کا واحد مالک ہے اور وحدہ لا شریک ہے۔ ساری کائنات اس کی محتاج ہے، اللہ کسی کام کے اندر کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سارے اللہ کی ضرورت ہے اور اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ سارے کو لوڑ ہے، اللہ کو کسی کی لوڑ کوئی نہیں۔ سارے کو غرض ہے، اللہ کو کسی کی غرض نہیں ہے۔ کیوں کہ نہ کا کوئی باپ ہے، نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی اندر قربا ہے، نہ اندر قبیلہ ہے، نہ اندر خاندان ہے، نہ اندر کوئی برادری ہے۔ وہ اپنی ذات کے اندر بھی اکیلا ہے اور اپنی صفات کے اندر بھی اکیلا ہے۔ نہ اندر ذات کے اندر کوئی شریک ہے، نہ اندر صفات کے اندر کوئی شریک ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ جیسا نے فرمایا قل اللہم مالک الملک، یہ قرآن ہے۔ سبحان اللہ، سردی تو ہے کہ سبحان اللہ، کوئی سردی فرق پہ جا سکتا کہہ دو سبحان اللہ، کیونکہ آج ساڑا مزاج ہے، ساڑا مزاج ہے، قوم کا مزاج اگر بدلا ہے۔ قرآن نہ محبت تھوڑی ہے، قرآن کی تلاوت تھوڑی ہے، کرن والے تھوڑے لوگ ہیں، اخبارات کا مطالعہ کر دیں، ڈائجسٹ کا مطالعہ کر دیں، ناول کو بڑے ذوق نہ پڑھ دیں، اس آتے میگزین بڑا پڑھ دیں۔ پڑھن واسطے اللہ نے بھیجا ہے قرآن، اللہ کا قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کا سمجھائے گا، ساری باتیں بتائے گا، دنیا اور آخرت کے بات۔ لہذا قرآن نہ یاری لاؤ، قرآن نہ محبت پاؤ، قرآن کی تلاوت کی کرو۔ پاڑی میری صبح دا آغاز ہی اللہ کے کلام کی تلاوت تو ہوئے، پھر وہ کو زندگیاں کی برکت کی بیان، زندگی جن کلام کی بیان ہے، پھر کہ اللہ تبارک و تعالی کس طرح رحمتہ کا نزول کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی شان بتائی، قل اللہم مالک الملک، اللہ کہتے ہیں میرے محبوب بتا دو قل اللہ کون ہے، جڑا بادشاہ ہے، بادشاہ مانگا مالک الملک، بادشاہ ہے، بادشاہ مانگا، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ اللہ۔ تُقْتِل ملکا، جس کو چاہے بادشاہی دے دے میں، وَتَنْزِعُ الْمُلْکا، جس کو چاہے چھین لوے، وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ، عزت کے فیصلے بھی اس دے کول ہیں۔ کوئی سمجھے میرے کو مال ہے، میں نے بڑی عزت ملے گی، میرے کو حکومت ہے، میں نے بڑی عزت ملے گی، میرے کو فیکٹریاں، میرے کو عزت آئے گی، میرے کو دولت ہے، عزت آئے گی۔ لیکن اسا دیکھا نہیں دولت والے، مال والے، تختہ دے وقت والے کس اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہیں کوئی عزت نہیں ہے، عزت میں اللہ کو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اللہ نے میں چاہواں جس کو چاہواں عزت عطا کر دے گا، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہواں میں ذلت تکیم دے گا۔ کہ میں ہاں کون، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ نے ساریاں بھلائیاں میرے ہاتھ کے اندر ہیں، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ساریاں اچھائیاں میرے ہاتھ کے اندر ہیں، ساریاں بھلائیاں میرے قبضہ قدرت کے اندر ہیں۔ تو میں کہوں گا اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز تے طاقت رکھن والا، ہر چیز تے قوت رکھن والا وہ ہے اللہ۔ اللہ اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی، جن انہاں لوگوں کی جڑے مسجد آباد کرتے ہیں، انہاں کی پہلی نشانی ہے من آمن باللہ،
اور ساڑھے حالات کی ہے جی میں سردی زیادہ ہمیں بھی چڑھ جائے مسجدہ کی رونق کم ہو جاتی یہ سردی بہت ہے کیا خارج بیٹھنا گرمی پیدا ہوتی مسجد جان اور سردی پیدا ہو جاتی حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا سردی کے اندر ٹھنڈی ہوا ہے سخت سردی ہے ٹھنڈا پانی ہے اور گرا گرم بستر چھوڑ دیتا ہے اور اپنا تعلق بس سے جوڑ دیتا ہے فرمایا ایسے مسلمان کو قیامت کے دن میں اپنے عرش کے ہیٹ جگہ سبحان اللہ عرش کے ہیٹ مقام ملے جس دن کوئی سایہ نہیں ہو جس دن کوئی چھاؤں نہیں ہوئے اس دن صرف اللہ نے عرش کا سایہ ہوئے گا ٹھنڈے پانی نال وضو کرن والا ٹھنڈی ہوا جان والا گرم بسترے کو چھوڑ کے قربانی دین والا اللہ فرماتا ہونے واسطے جگہ ہی عرش دے دے ایک قیمت ہے اس چیز ایک قدر ہے اس چیز جس کو اسی گھبرانے ہیں پریشان ہونے ہیں کہ سردی بہت ہے دھند بہت ہے مسجد کی میں جاواں کیا دنیا کا نظام رکا ہے میں دکان واسطے جا رہی ہوں میں فیکٹری واسطے جا رہی ہوں میں کارخانے واسطے جا رہی ہوں اور جب مسجد کی طرف آنا تو میں نے کئی عذر اور بہانے میرے سامنے آ جاتے ہیں لہٰذا میرے دوستوں میرے بھائیوں انہاں بہانہ نو توڑو انہاں بہانہ نو چھوڑو اور اپنا تعلق اللہ کے گھر میں جوڑو جتنے اللہ نے نیک بندے صالحین جنہاں کی تعریف صالحین ہے نیک بندے اور اپنی زبان کے اندر جنہاں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے انہاں لوگوں نے یہی حالات سن کہ وہ لوگ اب تو مسائل بہت ہے اس وقت مسائل زیادہ ہے اس وقت آج مسائل زیادہ ہے اس وقت مسائل زیادہ ہے لیکن انہوں لوگوں نے مسائل کا سامنا کر کے اپنی عبادت اپنی ریاضت اور اللہ کے تعلق کے اندر کمی نہیں آن دیتی بھوک برداشت کر لئی سردی برداشت کر لئی گرمی برداشت کر لئی تکالیف اٹھا لنجا پریشانیاں اٹھا لنجا بتاؤ کیا اس وقت سہولتاں موجود سا جیڑی آپ کو سہولتاں جب حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پتہ کے اندر تشریف لائے وہ وجودن سی اس وقت کون سی سہولت کیا روڈ سن کیا روڈ سن بازار سن اب اتنی آبادی سی نہیں کچھ بھی نہیں سی جنگلات سی لوگ بہت کم سن سہولتاں نہ ہونے کے برابر سن لیکن انہوں نے اللہ کے ولیاں نے انہاں کوئی سہولت نہیں پھر بھی اپنا مضبوط تعلق خدا کیونکہ انہوں نے پتا سی کہ سارا نظام اللہ کے ہاتھ ہے سارا نظام اللہ کے پاس انہاں مسائل کو حل کرنا مسائل کو دور کرنا انہاں تکلیفاں اٹھانا پریشانیاں ہٹانا مسائل کو ہٹانا یہ صرف ایک ذات ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے جو انہوں نے دور کر تو پھر نیکی واسطے یاد رکھو نیک عمل واسطے جتنی زیادہ تکلیف ہوئے گی اتنا زیادہ انعام اتنا زیادہ ثواب ہوئے اتنا زیادہ اجر ہوئے گا اتنا بڑا اللہ راضی ہوئے گا اور اللہ فرشتوں کو دکھاتا ہے میرے فرشتوں دیکھو انہاں لوگاں سردی بھی ہے ٹھنڈی ہوا بھی ہے ٹھنڈا پانی بھی ہے لیکن انہاں کوئی چیز میرے خلق و عمل کو نہیں روک رہے اس وقت اللہ خوش ہوتے کہتا ہے انہاں لوگوں واسطے میں رحمت کے دروازے کھول لہذا کوشش کرو پیچھے نہیں ہٹنا آگے آنے کی کوشش کرو 5 وقت نماز کے اندر جماعت کی پابندی کرو اور جلدی اٹھنے کی کوشش کرو دیر نہ اٹھنا نحوست ہے دیر نہ اٹھنا بیماری ہے دیر نہ اٹھنا وبال ہے دیر نہ اٹھنا پریشانی ہے اور جلدی اٹھنا اس کے اندر آسانی ہے جلدی اٹھنا وہ خوش بختی کی علامت ہے جلدی اٹھنا وہ رحمت کے برکت کا ذریعہ ہے جلدی اٹھنا اس وقت جب صبح کا وقت ہوئے اللہ تبارک ذات اس وقت خود بلا رہی ہوتی ہے کہ میرے بندے آؤ آؤ میں تمہارے پاس میں رحمت کے دروازے کھول تو میں سنتا رہا جب رحمت کا دروازہ کھولا جب اللہ بلا رہی ہے خود اللہ کی رحمت
گیا تھے پہلے آسمان جس اللہ کو ضرورت نہیں جس اللہ کو حاجت نہیں اور وہ سخی ہے اللہ وہ سخی ہے بڑے بڑے لوگ دنیا کا سخی ہے لیکن اللہ وہ سخی ہے جو خود بلا کے دیتا ادعونی استجب لکم آؤ میرے پاس پکارو مجھے بلاؤ تو اللہ نے ولی فرما دیں کہ پچھلی راتی رحمت رب دی پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازاں بخشش منگڑ والے یارا تے کھلا ہے دروازہ اللہ آ دیر نہ کر جلدی آ دیر نہ کر مدح دیر ہو جائے بسترا چھوڑ اور میرے اول دوڑ آنا تیرا کام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ چلتے آندا ہے اللہ دی رحمت دوڑتے آندا بندہ ایک برشت آندا ہے کٹھ آندا ہے اللہ دی رحمت ایک کب آندی ہے اللہ کہتا تو ایسا آنا ہے میری رحمت جلدی آتی ہے آ تو صحیح میرے پاس پہنچ تو صحیح پھر میں تیرے واسطے کہ میں بخشے تے رحمت دے دروازے کھول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں دے بارے اپنا ایمان ہے عیسائیاں دا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام دے بارے وہ غلط نظریہ ہے یہودیاں دا عقیدہ موسیٰ علیہ السلام دے بارے وہ غلط نظریہ ہے تے تاں سن نبی نے فرمایا اے میرے امتیو نہ یہودیاں والے قید رکھیا ہے نہ نظریات عیسائیاں والے رکھیا ہے کہ جو یہودیاں نے عیسائیاں نے کیا کیتا عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دے اللہ دا بیٹا بنا دیتا فرمایا میرے بارے ایسا تصور نہ کرے ہے میں اللہ دا عیسیٰ نہیں ہوں اللہ دا بیٹا نہیں ہوں بلکہ میں تو اللہ دا شکر گزار بنتا پڑھنے آئے کریں یہاں پر اتحیات پڑھنے آئے کریں اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اس سورہ نبی بتا دے جائے کہ میں گواہی دینا اب میں کہنے رسالہ میں گواہی دینا کہ کملی والے آپ اللہ دے بندے بھی ہیں کہ اللہ دے رسول لیکن عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے اور انہیں نظریات کو اللہ نے غلط قرار دی لیکن ساڈا عقیدہ ہے کہ آپ اللہ دے حبیب ہیں یہ ہے نا بولو تو صحیح آپ اللہ دے محبوب ہیں اللہ دے حبیب ہیں سرور کائنات ہیں امام الانبیاء رحمت کائنات ہیں حبیب خدا ہیں محمد مصطفیٰ ہیں احمد مجتبیٰ ہیں بدر الدجا ہیں شمس الضحیٰ ہیں خیر البراء ہیں ساقی کوثر ہیں شافی محشر ہیں اللہ پیارے نبی فرمایا میں ہم لین والا میرا اللہ ہے دین والا او خدا ہے تو میں مصطفیٰ او رب ہے تو میں شاہ عرب او اگر ہے اللہ تو میں رسول اللہ او ہے دین والا تو میں لین والا لہذا تو او سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی فرمان دو آپ تو اٹھن دا انداز اور میرا انداز تواڈا انداز کیسا ہے لیکن محبوب دا اٹھن دا انداز رات دا وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور روایت کر دیا نے کہ پیارے محبوب کہہ دے عائشہ میں چھوڑ میں اپنے رب دی عبادت کرنا میں اپنا یا رب نو یاد کرنا کیونکہ میرے رب دا دروازہ کھل گیا میرے اللہ دا دروازہ کھل گیا ہے آج کتنے لوگ ہیں جڑے اس بات کے عمل پر دعوت میرا بھی ہے میں عاشق رسول میں غلام رسول میں غلام محبوب طور سے کھڑے ہوتے ہیں آپ عبادت نہ بھی کہتے پھر بھی اللہ نے حبیب پھر بھی آپ اللہ نے محبوب ہے لیکن اتنی عبادت اتنا اللہ کو یاد اتنا اللہ کے بھروسہ فرمایا چھوڑ میں اپنا تعلق اللہ نہ چھوڑ میں کھڑا ہونا عبادت کرنا کتنی عبادت کہ پیرا کے ورم آ گئے پیرا کے سوزش آ گئے حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی اتنی عبادت کیوں کر دے ہو
اسے اللہ کے حبیب ہو، اللہ کے محبوب ہو، سارے دنیا کے سردار ہو، ساری کائنات کے سردار ہو، اسے مقصود کائنات ہو، منبع وجودات ہو، خلاصہ کائنات ہو، تو آپ نے جواب کیا دیتا؟ ذرا جواب لکھو دل دی ترقی دے لکھو۔ پیارے محبوب نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنا جس نے میں نے یتیمی کو اٹھا دے سارے انبیاء کا سردار۔ اگلی بار کوئی فرمان ہے اللہ تعالیٰ سانو بھی کچھ نہ کچھ